السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ میں ہوں نصرت جاوید جی۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں آپ کو کسی بھی اور موضوع کو زیر بحث لانے نہیں دوں گا آج۔ کیوں؟ میں بہت سنجیدگی سے متفکر ہوں، غصے میں ہوں، ناراض ہوں۔ آپ کہیں گے کب نہیں ہوتے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو بہت ہی دھیمے انداز میں جتنا میں خود پہ کنٹرول کر سکتا ہوں کرتے ہوئے کروں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اصل مدعے کی طرف آنے سے پہلے میں تمہید کسی اور انداز میں باندھ لوں تاکہ تھوڑا سا قابل ہضم ہو چکے۔ ٹھیک ہے۔ شوگر کوٹڈ۔ میرے ملک کا ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے سندھ کا ایک شہر ہے عمرکوٹ۔ عمرکوٹ یہ وہ دھرتی ہے کہ جب دلی پر شیر شاہ سوری ہمایوں کا تختہ الٹتا ہے تو شیر شاہ سوری صاحب یہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ کابل بھی اپنی زیر تسلط لے آئے۔ وہاں پہ ہمایوں کا بھائی کامران ہی، جس کے نام سے لاہور کی بارادری ہے، وہی وہاں کا حاکم رہتا ہے۔ اب ہمایوں اس کا سگا بھائی ہے، وہ بھی بجائے کابل کا رخ کر کے وہاں پناہ لینے کے وہ ایران جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ایران جاتے ہوئے انہیں راستے میں اگر پناہ ملتی ہے تو وہ عمرکوٹ میں ملتی ہے۔ اچھا۔ اور وہیں پر پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو تاریخ بعد میں اکبر اعظم کے نام سے جانی تھی ہے، لیکن وہ جلال الدین جس کے نام سے جلال آباد ہے۔ جلال آباد افغانستان والا؟ جی جی، ٹھیک ہے صاحب۔ اوکے۔ عرض یہ ہے کہ اس شہر میں 13 ستمبر کو ڈاکٹر شاہ نواز قمبر نام کا ایک بندہ تھا، اس پہ الزام لگا کہ اس نے توہین مذہب جیسا سنگین جرم کیا ہے۔ اس کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ پولیس نے ایز یوزول اس کے باپ کو ہاسٹیج بنا لیا کہ بچہ پیش کرو تو لے جاؤ۔ انہوں نے بچہ پیش کر دیا، وہ پیش ہوا تو پولیس نے کہا کہ یار بجائے اس کے کہ عدالتوں میں پیچھے جائیں گے، مبینہ طور پر اس کو پولیس مقابلے میں ہلاکت فارغ کر دی۔ اب جب اس کو مبینہ طور پر پولیس ہلاکت اس کی ڈکلیئر کر دی تو عوام کو اتنا اشتعال دلایا گیا تھا موب کو کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی۔ انہوں نے لاش کو کہا کہ ایک تو کہیں بھی دفن نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا جی اچھا ہم جا کے صحرا میں دفن کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس لاش کو جلا دیا گیا، اس کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ ٹھیک ہے، وہ ہو گیا صاحب۔ اس کے بعد لوگ کہتے کہ چلو یار ہو گیا واقعہ۔ جناب سندھ کی پوری سول سوسائٹی اٹھی، وہاں کے شاعر، وہاں کے ادیب، وہاں کا یہ کیا ہے۔ اور سچی بات ہے، میں نے قابل اعتماد ذرائع سے یہ بھی سنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ذاتی طور پر اس کے بارے میں بہت غصے میں ساری جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو انیشیٹ بلاول صاحب نے کیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے نہیں، میں نے سنا ہے، میں اس کی میں تصدیق کر رہا ہوں۔ چلے بڑی مہربانی آپ کی۔ اینی وے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ جو ہیں وہ اس واقعے پر ندامت کا اظہار کرتے پائے جا رہے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب متعلقہ جو اعلیٰ پولیس افسران ہیں، جسکانی صاحب جو کہ ڈی آئی جی ہیں جاوید جسکانی، اور ایس ایس پی، ان دونوں کو معطل سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اور سندھ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ پاگل پن کیسے ہوا تھا، یہ ظلم کیسے ہوا تھا۔ یہ ہے عمرکوٹ، سندھ، ایک پسماندہ علاقہ، صوبہ۔ او سر بہت تو بس سندھی ٹوپی پہ کے سائیں سائیں کرتے رہتے ہیں۔ صحرا کے قریب واقع عمرکوٹ۔ دوسری طرف پاکستان میں تعلیم کے اعتبار سے سب سے زیادہ جہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی کانسنٹریشن ہے وہ شہر نام ہے اس کا اسلام آباد، جہاں ہم بیٹھے ہیں، کاسموپولیٹن سٹی۔ یہاں پہ ڈپلومیٹس بھی جاتے ہیں، سفارتکار، اور ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ غیر ملکی آئیں اور دیکھیں ہم کتنے زیادہ سین، کتنے پیارے، کتنے مہذب، کیونکہ ہمارے پاس ہی ٹیکسلا ہے، تہذیب کی علامت ہے یہاں پہ، اشوکا فلانا فلانا فلانا۔ یہاں پر سر کل رات سے ایک ویڈیو وائرل ہے، میں اپنے دیکھنے والوں کی فراست ذہانت کو اعتبار کرتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، ان کو پتا ہے۔
ایک بیکری پہ کچھ واقعہ ہوتا ہے، وہاں ایک خاتون جاتی ہیں، میں ان خاتون کا نام بھی نہیں لوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ وہ خاتون کون تھی. ان کے ساتھ بد تہذیبی کی جاتی ہے. کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ کہ ان کے شوہر کسی منصب پر فائز ہیں. ٹھیک ہے صاحب. اب ان کے شوہر اگر کسی منصب پر فائز ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کے کچھ لوگوں کے خیال میں زیادتی کر رہے ہیں یا تو بھائی اس میں ان کا کیا قصور؟ اور ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ اور کیا ہوا ہے کہ وہ بار جو ہے وہ ویڈیو جب پھیلایا جا رہا ہے تو اس ملک کے پڑھے لکھے، اس شہر کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی لائنیں لگا کے پہنچ گئے، کنے جانا ہے بلو دگار، کہ جیسے یہ متبرک بیکری ہے، یہاں سے خریدو ڈونٹس. وہ آپ کو پتا ہے ریاست مدینہ کی جو ہے نا وہ نیشنل فوڈ تھا ڈونٹس. اب ہے آج کے دن میں ہے ریاست مدینہ کا ڈونٹس. وہ جناب اور اس پہ ویڈیوز بن رہی ہیں یہ وہ ادھر. او خدا کا واسطہ ہے، ہم کس طرف جا چکے ہیں یار، کس طرف جا چکے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے آپ مثال کے طور پر بہت پینفل ہے. آپ 2-4 دنوں سے کہے چلے جا رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ لکھنے والوں کو ان کا آرٹیکل 6 لکھنا چاہیے. تمہاری ایک سوچ ہے نا، میں آپ کی سوچ سے ایگری کرتا ہوں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی بیوی کہیں جائے اور یہ بدتہذیبی ہے اور دوران دی بڑی یہ کہہ رہے تھے آرٹیکل 6 اچھا اے ہمت تیری. بھائی صاحب اگر یہی تھا تو آپ بتائیں نسیم حسن شاہ ریٹائرمنٹ کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے ہیں، کتنے برس تک؟ کیا ان کو کسی نے بھی کہا باوجود اس کے کہ موصوف نے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ جی ہم نے غلط سزا دی تھی، مانا؟ کیا وہ فن خاں ثاقب نثار آج بھی پھیر رہے ہیں ہر جگہ، لاہور میں گھوم نہیں رہا ہے؟ ایسا ہی 4 گھنٹے ہوتے مگر نہیں لوائے جا سکتے. آپ کے پسندیدہ افتخار چودھری صاحب سنا ہے آج کل کہیں وہ اپنا ادھر اپنا گراؤنڈ میں روزانہ واک کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد میری پوری قوم کو حیف ہے اس قوم پہ کہنے والا آصف سعید کھوسا دن دناتا نہیں پھرتا. بالکل پھرتا. 4 گھنٹے اس کے پاس بھی بھیجے جا سکتے ہیں. آپ کس طرح لے جا رہے ہیں بات کو؟ نہیں آپ کہتے ہوتے نا اندھی عقیدت اور نفرت، یہ اس کا پریکٹیکل ایگزامپل ہے یار. جو کچھ ڈونٹ آپ نے یہاں تک جانا ہے کہ آپ نے اس مقام کو مقدس بنا دیا. آپ بات سنو میری، اگر بات اس طرح کیا جاؤ پہلے اس دکان میں سے بتاؤ کہ کیا کہیں کہ یہ وہ بندہ جس نے یہ الفاظ کہے تھے وہاں موجود ہے یا نہیں. وہ بچہ کو اس کے ہاتھ سے خریدیں گے، وہ تو نہیں اور ڈبل پرائس پہ خریدیں گے. وہ تو نہیں ہے. نہیں اس کو لاؤ نا، پھر ہمت دکھاؤ، کہو کہ نہیں اس بچے کے ہاتھ سے خریدنا ہے. پھر ویڈیو دو، خریدنا جرت دکھانی ہے یہ دکھاؤ. یہ کوئی بات ہے یار؟ اور یہ میں بڑا حیران ہوا بھائی. میں نے کبھی کسی جج میں سے کبھی مسیحائی میں نے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، انکلوڈنگ قاضی عیسیٰ. اور میں دوبارہ کہوں یہ قاضی صاحب نے آفت خود اپنے گھر بلائی ہے. کیسے؟ میں روتا رہا اس پروگرام میں کہتا نہیں رہا. میں نے کہا یار یہ لائیو والی بات مجھے پسند نہیں آئی. یاد ہے جب انہوں نے لائیو پروسیڈنگز کی شفافیت گلے پہ آ جائے گی، یاد ہے کہ میں نے کہا بار بار میں کہتا رہا. پھر میں نے کہا کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جب کہتے ہیں آپ کی عدالت، اور وہی جن سے آج کل ہمیں بہت محبت ہے، ہم بے چین ہیں، منتظر ہیں جن کے آنے کا، وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے جس نے کہا کہ جی ہم سے غلطی ہوئی تھی یا نہیں؟ تھے نا؟ بیٹھے ہوئے تھے دائیں ہاتھی یا نہیں؟ بیٹھے تھے. ٹھیک. وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے کہا ہاں تاحیات نااہلی بھی غلط تھی. ہاں میرے خیال میں اس کا بھی حصہ تھا. یا کہاں ہے؟ سوال اٹھتا ہے میرے پیارے بھائی، مجھے عدنان یہ سمجھاؤ یار، یا اللہ اس گناہگار کی فریاد ہے کہ وہ 25 اکتوبر کو ٹیک اوور کرے. ٹیک اوور کرے مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آئیں، چارج لیں تاکہ اس ملک میں کامل انصاف ملے، مکمل انصاف جو انہوں نے ترکیب استعمال کی ہے نا. اور عدنان اس دن مجھے چونکا دینا جب اس ملک میں مکمل انصاف آ جائے.
مکمل انصاف وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے ہو. اپنی مرضی کے انصاف کو کبھی انصاف نہیں کہہ تو سکتے. یہ زیادتی ہے. ایک دیکھو میں آگے بڑھتے ہیں, پتہ ہے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے میرا پاس, اب آپ ختم. کیونکہ آپ نے ذکر کیا نا, میں حالانکہ میں چاہتا الیکشن کمیشن سے شروع کرنا تھا, اب آپ خود لے گئے. خط لکھا انہوں نے پہلے منصور علی شاہ صاحب نے, پھر اس کا جواب آج دیا چیف جسٹس آف پاکستان, وہ پڑھ لیا ہوگا آپ نے. اچھا, اب آپ یہ بتائیں, یہ دونوں حضرات, ایک چیف جسٹس صاحب ہیں, ایک پوئنی جج ہے, اور ایک آنے والے چیف جسٹس. اچھا, یہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے دور شہروں میں رہتے ہیں؟ یعنی پاس رہتے ہیں, ایک ہی بلڈنگ میں ہوتے ہیں عدد. اچھا, ایک بات. دوسری بات یہ, میرے اور تمہارے درمیان یہ پوری 25 کروڑ کا ملک, ہم زمین پہ رینگنے والے کیڑے, ہمارے درمیان کو تنازع ہوگا تو الٹیمیٹلی ہم کس کے پاس جائیں گے سر کہ ہمیں, میرا یہ ہے اسی سنگ مرمر سفید بلڈنگ میں, اور جس بلڈنگ کی طرف پوری قوم دیکھتی ہے کہ ہمارا تصفیہ کرواؤ, وہ خود ایک دوسرے کو خطوں کی بمباری کر رہے ہیں. آپ پہ ہتھی پے نے. وہ بھائی, اگر آپ ہی ایک دوسرے کی, وہ پہلے انہوں نے اس دن کر دیا, اب آج انہوں نے اس کا جواب لکھ دیا, یہ 1 2 3 یہ لے 4 صفحے لکھ دیے. اب وہ انہوں نے اعتراض کیا تھا, جی آپ نے جسٹس منیب اختر صاحب کو کیوں نکالا؟ منیب اختر, ہاں وہ جو کمیٹی کے, وہ تو آرڈیننس آنے کے بعد. آپ دیکھو, ایک سمپل سی بات ہے, جس انداز میں وہ آرڈیننس آیا, میں ذاتی طور پر اس سے مطمئن نہیں, لیکن اس کے بارے میں اگر اعتراضات تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بجائے مجھے آ کے بتانے کے, آپ نے جو خط لکھا تھا مجھے کہ جی مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر اب میں اس کمیٹی میں, دیکھیے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کو 2 باتیں ان کی حمایت میں کرنی ہوں گی, پسند کریں یا نہ کریں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, مجھے ان میں کسی مسیحا کی کبھی بھی امید نہیں تھی, اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان میں کافی خود پسندی کا عنصر پایا جاتا ہے. قاضی فائز صاحب نے, ٹھیک, جان کی امان پاتے, لیکن عالم دوسری طرف بھی کوئی اس سے مختلف. منصور علی شاہ صاحب نے اس دفعہ تو ٹھیک کیا. اچھا, شاہ صاحب بہت بڑے ہمبل آدمی ہوں گے, خیر انہوں نے اپنے اعتراضات اٹھائے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ خط بعد میں پہنچا, میڈیا تک پہلے پہنچ گیا. اب پھر انہوں نے جواباً جو ہیں 1 2 3 سے لے 11 وجوہات گنوائی ہیں کہ کیوں انہوں نے عزت مآب جناب منیب اختر صاحب کو اس کمیٹی سے علیحدہ کیا ہے. بنیادی بات یہ کہی ہے کہ منیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کمیٹی کی کانسٹیٹیوشن پر, دیکھیے اب پرابلم پتہ کیا ہے, ایک ہوتا ہے کال اور فیل کا تضاد. جن دنوں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ابھی انڈر پروسیس تھا, قاضی صاحب نے کہا تھا کہ میں ان تمام بینچوں سے علیحدہ ہو رہا ہوں جو 184 میں آ رہے ہیں, کیونکہ پریکٹس انہوں نے کہا آن ریکارڈ ہے, ٹی وی ریکارڈ بھی ہے اور سپریم کورٹ ریکارڈ بھی ہے. پھر وہ آیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی یس اب میں سنوں, فائن. اب آتا ہے ایک آرڈیننس, پہلے تھا ایکٹ, اب آرڈیننس آیا ہے. اب ایک ہوتی ہے بنیادی روح اس ایکٹ کی, وہ کیا تھا کہ جو ایک ہے نا سپر پاور بنی ہوئی ہے چیف جسٹس کی سیٹ, کرسی, اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ایکٹ تھا. اب جو ون مین شو, اب جو آرڈیننس ہے دوسرا صاحب, وہ دوبارہ سے اس چیف جسٹس کو جس نے جلاد بن کے, ماضی بتا رہا ہوں میں, ماضی میں وہ چیف جسٹس جلاد کے رول میں 100 ووٹر لیتا تھا اور اس ملک میں آئینی, سیاسی, ایون معاشی بحران کی وجہ بنتا رہا. تو ہم نے وہ ون مین شو ختم کیا, فائن, اس ایکٹ کو سب نے اپریشیٹ کیا, ایون قاضی صاحب نے بھی کیا. اب یہ آرڈیننس اس ایکٹ کی بنیادی روح کو قتل کر دیتا ہے کہ بھائی چیف جسٹس جو ہے وہ اس کے پاس ایک تو پیونے جج ہوگا, ایک چیف جسٹس ہوگا, اور ایک وہ بندہ ہوگا 17 ججوں میں جو چیف جسٹس پسند کرے گا اپنی مرضی کا. تو پھر مرضی آ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آرڈیننس جاری ہوا ہے اس نے اس ایکٹ کو, جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے, اس کی بنیادی روح کو ہی قتل کر دیا. منصور علی شاہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں, اور قاضی صاحب کا کال اور فیل پہلے کچھ اور تھا, اب کچھ اور ہے. چلے, یہ ہے بنیادی سارے تضاد. کال اور
फेल में जो तजाद है, बड़ी बड़ी माजरत के साथ जान के मान पाता हूं, मैं फैक्ट्स बयान कर रहा हूं। हाथ उठाकर मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता हूं, लेकिन आप ये बताइए कि काजी साहब में और शाह साहब में जो कजिया है उसका तस्फिया आपने करवाना है या कोई और एंकर करेगा? नहीं, मैंने क्यों करवाना, मैं जस्ट रिपोर्ट कर मेरे रहा हूं। और तुम्हारे माबैन अगर कजिया होगा ना तो वो तो इन्होंने वो तो इन्होंने करवाना है। मैं आपके आगे यही रो रहा हूँ कि एक दूसरे के साथ जो खतो खताबत है जेडे रुके सुट दे पैन एक दूजे बजाय बम मारन दे। देखना पे ऑर्डिनेंस पे एक फुल कोर्ट का ऑप्शन होता है ना यार मैं आपसे दोबारा काजी साहब अर्ज को करता जल्दी हूं क्या कि थी? मैं यार आप जो है मेरी यानी कि मेरा दुख नहीं समझना तुमने। मैं ये आपको मैं आपके दुख का मदावा कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको वजह बता रहा ओ हूं यार। कि काजी साहब के कंडक्ट ने इस सारे बहरान की वजह बनी, ये वाला जो छोटा सा बहरान। अच्छा, इसमें शाह साहब का कोई रोल नहीं, नहीं, माशाल्लाह। नहीं। ना ही मुनीब अख्तर साहब। तो इसका मतलब है कि जब ये एक्ट बन रहा था 2023 में, अच्छा, तो काजी साहब बेंचों से अलग हुए, तो फिर काजी साहब ने बहरान की वजह बनी। एक फर्द वाहिद नाम है जिसका जस्टिस फायज अली काजी, ईसा काजी। आपके ख्याल में वो इस तमाम कज़िये के जिम्मेदार हैं? मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूँ। ओके, अब बहस की तो गुंजाइश ना रही। सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूँ ना, अब तो कोई बहस की गुंजाइश ना रही। एग्री करते फिर ठीक है ना, मैं अब आगे बढ़ सकते हैं। बड़े बड़े एग्री और डिसएग्री की बात नहीं, मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। सर जी आगे बढ़ सकते हाँ, हैं। बड़े अच्छा, अब ये है कि इस बात की 100% गारंटी है कि ये जब रुखसत हो जाएंगे 25 को, फिर शाह साहब ने टेक ओवर कर लिया, तो चीफ जस्टिस साहब जो है उनकी डिक्टेटरशिप नहीं होगी और ये कमेटी उसी तरह काम करेगी जैसे ओरिजिनल जिन मकासद से बनाएंगी। नहीं, आप मुझे गारंटी दे रहे हैं। एक उम्र होती है। ओहो, आप मुझे गारंटी दे रहे हैं जाहिर। अच्छा, अगर इसको फिर पार्लियामान से अप्रूव भी करवा मैं दिया पिछले गया। 4 दिन से मंसूर अली शाह साहब पर एतराज कर रहा हूं। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं एक सहाफी हूं जो गलत को गलत बात कहेगा और सही को सही रिपोर्ट करेगा। नहीं, तुम में इतनी हिम्मत है ना मुझ में इतनी हिम्मत है। जितनी हम है। अपनी औकात में नहीं, ये हक व सदाकत के चैंपियन बन के हम लोगों ने इन कैमरों के ऊपर बैठ के ये आग भड़काई है कि आज वो जगह जहां पर के एक तज़ील होती है वो मुकद्दस मकाम में बदल जाती है। प्लीज मत बनो हक और सदाकत के अलमबरदार। नहीं बन रहा। मुझे भी अपनी औकात पता है और तुम्हें भी पता है। ठीक है। मुझे पता है कि आज के दौर के मंसूर और सुकरात पे किस तरह सबसे पहले मैं एंकर था, मुझे यूं पुल आउट किया था। ना करो ना ऐसे, ये देखे हैं बहुत हमने हंगामे में। कोई वक्त की बात नहीं है। अपने आप को बदलने की बात कर रहे हैं। अगर आप फिस्तायत हमारे नवाज शरीफ ने इस मुल्क को 2 दफा धोखा दिया, 90s में धोखा दिया, 97 में धोखा दिया, 99 में धोखा दिया, फिर वोट को इज्जत दो की बात की, 2013 में फिर धोखा दिया, 2017 में क्या कह रहा था? ना करे ना हम मैं क्या कह रहा हूं, ये बात पर करो। हमने अगर इमरान खान ने एक दफा धोखा दिया तो कौन सी क्या मिनट क्या नवाज शरीफ ने अच्छा नवाज शरीफ ने 3 पहले बात सुननी पड़ेगी तुम्हें। ये फौरन तुमने ये कहा कि जैसे मैं ये कहते हुए नवाज शरीफ के दौर में, मैं सिर्फ हवाला, नवाज शरीफ के दौर में 2 मरतबा मैं एयरपोर्ट से मैं वापस भेजा गया हूं। नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ के दौर में मैंने किस मुश्किल से अपने आप को किया। ये क्या बातें कर रहे हो कि अगर मैं एक को कहूं कि तुम बड़े जमहूरियत के चैंपियन, मैं ये कह रहा हूं ये सब सियासतदानों की औकात देखी हुई है मैंने। मैं ये कह रहा हूं कोई नहीं, अगर हमने 3 और अगर ये नहीं है तो फिर ये है कि उन्हें बुला लें हमसाए शहर से, उनको भी बुगल दिया हुआ। आप बताएं जाऊं तो जाऊं कहां? नहीं, आप जो बात जो करना चाह रहे हैं ना बताए, मेरी आंखों में आंखें डाल करके। आप अचानक चुके जिक्र आ जाए तो अल्लाह नवाज शरीफ ने की तस्वीर। नवाज शरीफ को तो मैं बैठ के जब आप कह रहे थे, सब आप ऐलान कर रहे थे कि वो वजीर आजम बनने यहाँ आ रहे हैं, नवाज शरीफ जब कबूतर बैठा था मैं तो उससे पहले फरियाद कर रहा था कि तोते अमन मोतियाज गली ना आ। उस वक्त आपने ताकतवर मैंने कहा नहीं, 3 दफा धोखा खाने अभी के आप बाद बात कर रहे हैं। कौम वोट को इज्जत दो के नारे के साथ खड़ी हो गई। एक दफा धोखा दिया, हमारी कौम वही है, ये डंडा पीरे बिगड़िया तिगड़िया ना इंतजार करती है क्या है, कभी सवाल नहीं उठाएगी। ब्रेक पे जाना है, कभी सवाल नहीं उठाएगी। हम रियाया हैं, हम गुलाम है। इसीलिए 5000 साल से जिसका जब दिल आता था वहां सेंट्रल एशिया में जब कैसाली होती थी घोड़िया पे बैठे थे, आओ जी ब्रेक चलो फौरी तौर ब्रेक। इसलिए ब्रेक पे आते हैं, ब्रेक पे चलो। हमारी गुलाम है हम, ज़हनी गुलाम।
ویلکم بیک. نور صاحب, میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ الیکشن کمیشن کی بالآخر پریس ریلیز تھی. مسلسل اجلاس اور پھر مخصوص نشستوں پہ تفصیلی آرڈر آیا سپریم کورٹ کا. اس پر انہوں نے آج ایک پریس ریلیز میں ایک بات کی جس پر ہم گزشتہ 2 روز سے ہم بھی بات کر رہے تھے. الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد پارلیمنٹ سے منظور شدہ قانون کی روشنی میں کس پر کمیشن کو عمل کرنا ہوگا. سپریم کورٹ میں سی ایم اے داخل کر دی گئی. سپریم کورٹ میں وہ چلے گئے یہ پوچھنے کے کیا کریں, ہم گائیڈ کیا جائے. ہاں, اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جی ساڈے لوگ نہ ہی سمجھو, لیکن اب ضرورت بھی نہیں ہو رہی کہ بھئی جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا, میں واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ارادہ ہے کہ جی انکاری ہے الیکشن کمیشن کا کہ جی ہمارے لیے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں. ٹھیک, لیکن یہ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی. کہا یہ جا رہا ہے کہ سر اب آپ نے چونکہ تفصیلی فیصلہ بھی لکھ دیا ہے, ریویو کی تو درخواست ہم پہلے ہی کر چکے ہیں, اب اسے پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں مندرجہ ذیل مزید سوالات ہم اس ریویو میں ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں یقیناً آپ سے بھی آپ کی فراست سے بھی رجوع کیا ہوگا کیونکہ آپ بار بار کون سے آرٹیکل کا ذکر کر رہے ہیں. اس طرف تو بھی جا نہیں رہے, وہ بھی جائیں گے, وہ اس طرف ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے کہا, انہوں نے ابھی عیاں تو نہیں کیے نا کہ انہوں نے کون سے نکاتا ہے. وزیر قانون طارر صاحب نے اس پہ کہا ہے وہ 51 اور 106. 51 اور 106 تو شاید وہ آپ سے رجوع کریں یا کر لیا ہو یا آپ کی فراست سے. مجھ سے کیوں کریں. لیکن یہ سب کہنے کے بعد اب اعظم نظیم طارر صاحب پہ بھی مجھے یاد آیا, یہ مجھے اس حکومت کی بھی سمجھ نہیں آتی. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ عابد آبا ہی بگڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں سمجھ آ رہی کس کو کیا کہیں. چند روز قبل آپ کو پتہ نہیں کتنی دلچسپی ہے یعنی کالمز وغیرہ پڑھنے میں, عرفان صدیقی صاحب کالم, ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ عزت مآب جج جو ہیں سپریم کورٹ کی, جو لکھا ہوا ہے اٹس اے میٹر آف ریکارڈ, ٹھیک ہے, میٹر آف ریکارڈ پر کہ جی ہوا یہ کہ ہر چیز سموتھ جا رہی تھی کہ جی آئینی ترامیم لانی ہے, یہ ہے وہ ہے, اور اس میں ایک قاضی صاحب اور جن سے وہ آج کل ناراض ہیں شاہ صاحب, وہ دونوں شامل حال تھے. حسن اپنا بھی حال جو تیرے جیسا ہے, دونوں ایک ساتھ تھے, ایک سوچ تھی. لیکن ہوا یہ کہ 3 مئی کو ان سے ملاقات ہوتی ہے. وہاں پہ باتوں میں اعظم نظیر طارر صاحب یہ فرما دیتے ہیں کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ کچھ عمر وغیرہ بڑھا دی جائے. وہ نے کہا بھی تھا شاید. ہاں یار اب یہ عرفان صدیقی صاحب کا لکھا ہوا کالم ہے. اب ان کے کالم سے مجھے یہ ذہن میں آیا کہ استاد محترم شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اعظم نظیر طارر سے ایک کھچنا دی چول نہ ماری جاندی یا وہ حماقت نہ کرتے, اچھا, تو شاید ان کے کان نہ کھڑے ہوتے. اور تو میں نے 2 جمع 2 کیا. میں نے کہا یار یہ کہیں طارر صاحب کی فراغت تو نہیں ہو رہی. بہرحال عرفان بھائی لکھ رہے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, استاد. وہ بس میری سوئی اٹک گئی. تو میں نے ایک اپنے بڑے سنجیدہ, مجھ سے کہیں زیادہ سیانے, مجھ سے کہیں زیادہ عقل والے سے بات کی. اس نے کہا جی کہ مجھے تو اعظم نظیر طارر صاحب نے 3-4 دوست اور بھی صحافی تھے, ان کے سامنے کہا کہ جی یہ حکم تو وزیر اعظم نے دیا تھا کہ جی ہمارا یہ ارادہ ہے. اچھا, نہیں میں تو انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر طارر صاحب نے 3 مئی کے دن شہباز صاحب وزیر اعظم کے حکم پر یہ تیل لگا کے بھڑکایا ہے تو پھر ہم اور تم آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. بہرحال چلیے یہ تو ہو گئی بات. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو کل ایک بڑی انتہائی ذمہ داری سے, اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں آپ سے اصرار کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکومت میں بیٹھے ایک سخت گیر موقف رکھنے والے گروہ کی طرف سے واضح طور پر پیغام ملا تھا کہ صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ کو ایک خط پارلیمان یعنی قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی لکھ چکے ہیں, آپ اس کا جواب دے دیں. آپ اس کا جواب دے دیں, اور آپ کے جواب میں مضمر ہوگا کہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو. اس کے بارے میں 3 دن غور ہوتا رہا. تو میرا اپنا خیال ہے, الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ غور و غوض ہوتا رہا تفصیلی فیصلے پہ. وہ بھائی صاحب میں تو پریس ریلیز اور تسی ایڈے ظاہر ہے ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ جو سو کالڈ پریس ریلیزز ہوتی ہیں یہ ڈسیپشن ہوتی ہیں, دھوکے ہوتے ہیں. ہاں, تو میں اس پریس ریلیز کو اس حوالے سے
پھر بھی تمام تر امید کھونے کے باوجود اچھی خبر اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نہایت عاجزی اور گزاری سے سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ساڑھے واسطے نہیں کہ سر ایک طرف آپ کا حکم ہے، ایک طرف پارلیمان کا حکم ہے، ہم کس طرف جائیں تو جائیں کہاں؟ تو میرا خیال ہے کہ کچھ ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ریویو پٹیشن ہے اس کی جلد از جلد سماعت ہو، اور خدا کے لیے آپ کے باہر یہ لائیو نہ ہو۔ آپ تو لائف کو بالکل ہی بند کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ اس نے ہم جہاں پہ آج پہنچے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں لائیو نشریات کا بڑا رول ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم جہاں پہ تو پہنچے، پھر کیا الیکشن کمیشن اس ریویو میں یا حکومت وقت اپنا موقف بینچ کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ ان میں سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو کل بھی جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ 3 کے سوا باقی لوگ شاید رجوع کرنے پہ آمادہ ہو جائیں اپنی رائے سے۔ 8 اکثریتی کہا جا رہا ہے نا، ہاں، لیکن یہ تو اندازہ ہی ہے نا کہ آخر پہلے بھی تو ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے نا، انہیں تو 100% یقین تھا غالباً کہ یہ جو حکومت 12 ریویو جولائی تک کا انتظار کرے گی؟ مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ ورنہ آج دیکھیے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ نے کہا 10 دنوں کے لیے چلے گئے، وہ تو آ گئے۔ کل انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بھی بڑی، کل نہیں، وہ 2 دن سے سر اینکر حضرات کے ساتھ تو کل انہوں نے تفصیلی گفتگو کی۔ پرسوں وہ سعودی نیشنل ڈے آج یار ہم اپنی بات میں رہو نا، تو کل بڑے ہمارے سینئر لوگ ان کے ساتھ ملے، تو مولانا نے ان کے ساتھ اپنی فراست، اپنی ذہانت، اپنی ساری باتیں شیئر کی جو ان کے ذہن میں 2 ہیں۔ گھنٹے لگا رہا وہ۔ ٹھیک ہے نا بات؟ تو آج ان سے ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کی۔ آپ کو بات اس طرح کی چل رہی ہے کہ تحریک انصاف اور جمعیت العلماء اسلام یہ مل کر ایک مسودہ پیش کریں گے۔ نہیں، اس سے پہلے کامران مرتضیٰ جو لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں جے یو آئی کی، انہوں نے بھی کچھ کہا نا۔ کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ملنے ضرور آ رہے ہیں، جب یہ سلمان اکرم رضا صاحب وغیرہ ملنے چاہ رہے تھے، رستے میں تھے، تو انہوں نے کہا ملنے ضرور آ رہے ہیں، ہم ان سے ملیں گے، ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، حکومت کا نہیں ہے، لیکن آئینی ترامیم میں کچھ چیزیں ہماری حکومت نے جو پیش کی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب حکومت نے تو فی الحال پیش نہیں کی ہے۔ آئینی ترمیم چاہتی ہے حکومت، ہم اس کے ساتھ نہیں، یعنی ان کے روبرو رکھی، اس پہ انہیں اعتراض تھا آرٹیکل 8 والا، لیکن اس میں آخری کو یہ نہیں ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی مل کے بنائیں۔ نہیں، یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک پیکج تیار کرے گی، جو آخری خبریں آئی تھیں، اور مرتضیٰ وہاب اور مرتضیٰ وہاب بطور ڈاکیا اس کو لے کر جائیں۔ لیکن وہ تو میئر کراچی ہے نا، وہ آنا جانا یار یہ کہا یار کہا گیا، لیکن اہم خبر یہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ 10 دن کا جو دورہ تھا مولانا صاحب کا، ملکی دورہ، وہ مختصر ہو گیا، 6 دنوں پہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد میں ہی رہیں۔ ہاں، اور آج یہ جو ایک تاثر اب پھیل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف بھی اپنا ذہن بنا چکی ہے کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے بھائی، ہاں کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، وہ تو بنا چکے ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں بہت سارے ایم ایل ایز ہیں، اور سب کو کہا گیا کہ ملک نہ چھوڑا جائے۔ مطلب نون لیگ کے جو شخص سب کو ڈیل کرتے ہیں فون کر کے بھی آ جائیں سیشن کے لیے، کمیٹی کے لیے، پرائم منسٹر سے ان کو کوئی لیاقت والا آدمی نہیں ملا جس کے اندر لیاقت ہو؟ جو پہلے جب سیم پیج کے دنوں میں ایک لیاقت صاحب نہیں ہوتے تھے ہر ایم ایل اے، میں سیاسی لوگوں کو رپورٹ کرتا ہوں، میں 2% اچھا، آپ 2% میں 1% کا صاحب ہوں۔ اچھا ان کو کیا یعنی لیاقت ہی نہیں ملا اس کا؟ ان کو لیاقت نہیں ہے ان کے پاس۔ اچھا، نہ ان کو فیض نصیب ہوتا ہے نہ لیاقت، یہ دونوں سے آ رہی ہیں، تو اس بندے نے اب کھانا ہے چھٹو نہ بنا کے گاڑی چلے۔ نون لیگ کیا، میں نے اس کو آگے ملک نہ چھوڑیں۔ اچھا، اور پیپلز پارٹی والے جا سکتے ہیں؟ میں جہاں سے میرے پاس ایک رپورٹ ہے میں اچھا، جہاں جتنا آپ کے علم ہے، جتنا میرے آگے آپ کے پر جاتے ہیں، لیکن آپ اس کے بارے میں بالکل آپ کو یقین ہے کہ لیاقت ابھی اویلیبل نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب لیاقت ان کے پاس اگلے ہفتے تک آ جائے۔ اچھا، لیاقت کے لیے اپلائی کیا جا چکا ہے، تو شاید اگلے ہفتے تک ان کے پاس لیاقت ہوگا۔ ہفتہ سوموار سے شروع ہوتا ہے،
تو جیسے ہی سوموار اچھا لیاقت اصل نام ہوتا ہے یا یہ ورکنگ نام ہے؟ اصل نام تھا. اچھا وہ سے ایک بریک لے لیں. نہیں یار تم کو جب کوئی بتانا ہو تو بتاتے ہی نہیں. ویلکم بیک. صاحب دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا کہیں نہ کوئی رابطہ ہے یا آپ مشیر خاص ہیں عمران خان صاحب. یار خدا کے لیے وہ میری جان نہیں چھاڑ دے. تم نہیں یہ کہانی تم یہ کہو کہ یہی تو کور ہوتا ہے اصلی. ڈیپ پینیٹریٹنگ ایجنٹ ایسی میں مذاق نہیں کہہ رہا. جو ڈیپ پینیٹریٹنگ ایجنٹ اس کے لیے ایکسپریشن بھی ہے. ڈو یو نو دس؟ مول کہتے ہیں. نہیں ڈیپ پینیٹریٹنگ ایجنٹ جو اندر تک گھسا ہوا ہو اور غیر کو پتا ہو کہ نہیں دشمنوں کا ہے. جیسے آپ نے پہلا جواب دیا تھا نا کہ نواز شریف. اچھا آپ نے سوچا کہ میں نے چونکہ ان کو کہہ دیا آگے بڑھیں. اچھا آگے بڑھیں. سر دیکھیں آپ نے کہا کہ جلسہ جلسے کی سیاست چھوڑ دینی چاہیے پی ٹی آئی کو. اب یہی ہوا. آج بانی تحریک نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ کوئی جلسہ پنڈی میں نہیں ہوگا. احتجاج 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 وہ بھی پنڈی میں. جلسہ جلسوں سے کچھ نہیں ہونا. انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھر سے لوگ راول پنڈی جمع. اچھا ملک بھر والی بات مجھے نہیں ملی. نہیں وہ انہوں نے عمر اصغر خان نے بھی کہا ہے اور باقی لوگوں نے بھی جو ان کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں وہ لائے ہیں بس میں یار سے. داغ کا ایک شعر ہے کہ خبریں الگ الگ آتی ہیں. داغ دہل بھی. جی تو اپنا یہ شو کر رہا ہے کہ وہی بات کہ وہ بالکل اس بات پہ کنونس ہیں کہ اگلا ہفتہ شروع ہوتے ہی حکومت آئینی ترمیم کی طرف ڈاکو ڈاک بڑھے گی. اسی لیے اب وہ ایک موو کر رہے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے یہ اتنی تیاری نہیں ہے. یہ ڈونٹ خریدنا نہیں ہے. میں خیر اس واقعے کے خلاف ہوں. وہاں بھی کون سا کو 50,000 لوگ. میرے ویر میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کاش کہ اگر لوگوں کے پاس وہ سارے ہوں. ان میں سے دیکھنا کتنے لوگ وہاں لیاقت باغ میں موجود ہوں گے. ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو احتجاجی سیاست کی طرف بڑھ رہے ہیں عمران خان اس سے کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے لیے پہلے ضروری تھا جیسے آج جمعرات تھی نا. آج انہوں نے کال یہ دے رکھی تھی کہ آپ اپنے اپنے شہر میں یعنی اگر آپ کراچی میں ہیں لاہور میں ہیں تو آپ احتجاجی مظاہرے کیجیے عدلیہ کی حمایت میں. جمعرات نا کل سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہے. بھائی جان جو پہلے جو شیڈول دیا تھا نا فور گاڈ سیک لیٹس بی آنیسٹ ہم نے ڈسکس کیا ہے منگل کے دن. ہاں ٹھیک ہے کیا انہوں نے جمعرات کو ہوگا. جمعرات کو ہوگا. جمعے کو ہمارا اپنا احتجاج ہے اور ہفتے کو ہمارا جلسہ ہوگا. اب انہوں نے کہا کہ جلسہ نہیں. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج کر نہیں پائیں گے یا پریشر نہیں بلڈ کر پائیں گے؟ پھر وہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دم سے کہنا کہ ہفتے کو پہنچ جاؤ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. کیسے ہوتا ہے سمجھائیں نا مجھے. بھائی وہ ایک اچھی اسٹریٹجی تھی کہ فرض کرو کہ مثلا آج واقعتاً پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پر مثلا لاہور میں کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہوتی, کوئی کراچی میں ہوئی ہوتی, حیدرآباد میں ہوئی ہوتی, ملتان میں ہوئی ہوتی, ان تمام شہروں میں ان کا اپنا اور پشاور مردان کوہاٹ کہیں ہوئی نہیں ہے. کہیں نہیں ہوئی. نہیں اسلام آباد میں تو ہوئی. وہ تو موقع مل گیا. چلے وہ تو خیر ڈونٹ جنہوں نے محبت دکھانی تھی انہوں نے دکھا دی نا. ڈونٹ خرید کر کھایا بھی اور محبت کا اظہار بھی ہو گیا. سمجھ گیا نا بات. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ احتجاجی تحریک کے لیے نا دیر لگتی ہے. آپ اگر یہ کہیں اس طرح کہ جیسے کہیں پلگ لگا ہوا ہے کہ ہفتے کے دن پہنچ جاؤ سارے لوگ, تو یہ اسی طرح کا واقعہ ہو جائے گا جیسے 25 مئی شاید ہے نا 25 مئی تھا جو رانا ثناء حسین وزیر داخلہ تھے. آنسو گیس اور بلا بلا اور پاور کی. اب میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرح کرنے سے لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے. کہ فرض کریں کہ ہفتے کے دن اتنا ریسپیکٹیبل کراؤڈ جمع نہ ہو پائے اور وہ کو چینج بھی نہ کر پائے اور آئینی ترمیم بھی نہ روک پائے اور 25 مئی 2022 جیسا اس طرح کا وسیع و عریض قسم کا کوئی آنسو گیس اور وغیرہ وغیرہ وہ بھی نہ ہو. اچھا وہ بھی نہ ہو. وہ بھی فرض کیا نہ ہو.
एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना यार, मैं तो इस पोजीशन में नहीं नहीं हूँ। ठीक है फाइन, ठीक है, आप एक एग्जांपल तो उससे ये होगा कि यूं होगा कि जी कॉल दी थी, फुस हो गई। व्हाट आर द ऑप्शन खान साहब? जलसे आप देखें, आपने कहा जलसे नहीं करने चाहिए, सर मैंने आप एहतजाज कर रहे हैं, आपने एहतजाज में भी नुक्स निकाल दिए। मैंने उसमें ये कहा था कि ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि मुल्क भर में जहां जहां तहरीक इंसाफ के, यार जो मैंने एग्जैक्ट लफ्ज कहे थे उसको रिपीट करके तो आगे बढ़ना जो है एक यानी मोमेंटम बिल्ड होता है पार्टी ना। जिन्होंने जलसा किया हुआ धरना किया था, पूरा पार्लियामेंट मफलूज कर दिया था, याद है आपको? जी उस जमाने में असल में मसला ये था कि मतलब मेरा और तुम्हारा प्रोग्राम जारी है ना, हाँ तो इसमें एड्स आते हैं ना, हाँ तो एड्स वाले आपको पता है कितने दिन पहले से बुक हुए होते हैं। हाँ हाँ उसमें ये है कि मैं और तुम बात कर रहे होते, प्रोग्राम कट हो जाता था हाँ और वो तकरीर शुरू हो जाती थी, हाँ? और एडवर्टाइजर इतराज नहीं करते थे। आजकल वो सहूलत मुयसर नहीं है, ज़हीरुल इस्लाम नहीं है अभी आजकल, ये बड़ा मसला है। दूसरी तरफ भी तो लियाकत नहीं है ना, उधर भी लियाकत नहीं है, तो इसका मतलब है कि पहले ऐसा करें कि तहरीक इंसाफ को एक लियाकत दे दिया जाए, नहीं एक ज़हीर वापस कर दिया जाए, इनको लियाकत कर दिया जाए, ताकि मुल्क में सियासत आगे बढ़े, कुछ तो हो यार, क्योंकि सियासतदानों से तो सियासत नहीं हो रही। इमरान खान को आप नहीं करने देना चाह रहे? नहीं मैं तो उनको ही भैया, मैं तो बल्कि आपने एक कंडीशनल तजिया दिया, मेरा कंडीशनल सवाल है आखिरी, अगर एक बड़ा कट करना 30 सेकंड बड़ा ही कट कर पाए रावलपिंडी में तो प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। उसका रुख कहाँ होगा? पिंडी में होगा तो रुख मशरक की जानिब, मशरक में क्या है? हिंदुस्तान में सर, कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर, आईनी लद्दाख, तरमीम जो है वो नरेंद्र मोदी ला रहे हैं, वो शुमाल में, पार्लियामेंट। वो शुमाल में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाजरीन, 3 दिन बाद सोमवार को मुलाकात होगी 30 सितंबर को। अब देखना ये कि अगला हफ्ता कितना अहम है, क्या हुकूमत वक्त जो लियाकत से महरूम है कहीं कामयाब और कामरान हो पाएगी। अल्लाह हाफिज।